اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارکہ کے حوالے سے جو آپ نے احادیث ارشاد فرمائیں، جو آپ نے تربیت فرمائی، ان میں سے بعض احادیث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، فقال آمین آمین آمین، 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انک حین صعدت المنبر، جب آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے ہیں، ممبر پہ تشریف لائے ہیں، قلتا آمین آمین آمین، تو آپ نے 3 بار آمین فرمایا ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان جبریل اتانی، بے شک میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فقال، اور انہوں نے فرمایا، من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان شریف کا مہینہ پا لیا، ولم یغفر لہ فدخل النار، اور پھر اس کی بخشش نہ ہوئی، جہنم میں داخل ہو گیا، فابعدہ اللہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کی اس دعا پر یا دعائے ضرر پر آمین فرمایا۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ دوسری بار جو آمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے دوسری بار یہ فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کے ساتھ نیکی نہیں کی اور وہ مر گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کے اس جملے پر، اس فکرے پر بھی آمین کہا۔ پھر تیسری بار جبریل امین نے یہ کہا کہ وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑے اور وہ مر گیا، جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ یہ تینوں پوائنٹس، یہ تینوں باتیں جبریل امین ظاہر امر الہی سے آئے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آئے، اور یہ ایک طریقہ تعلیم تھا، طریقہ تدریس تھا، یہ اسلوب تدریس تھا کہ جبریل آئیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آپ کے پاس اور کچھ ارشاد فرمائیں، حضور آمین کہیں، پھر صحابہ سنیں، وہ پوچھیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوال کا جواب دیں۔ تو ان 3 باتوں میں ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آئے اور بندہ اس میں محنت نہ کرے، روزے نہ رکھے، اس میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اپنی بخشش نہ کروائے اور اسی حالت میں مر جائے، وہ جہنم میں چلا جائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ 3 بار نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آمین کہا۔ جبریل کی دعا ہو، رسول اللہ کی آمین ہو، خود اندازہ لگائیں باقی بچتا کیا ہے۔ اس کی عدم قبولیت کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی اس کے قبول نہ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، یہ تو ضرور قبول ہوتی نظر آتی ہے۔ تو کتنا نقصان ہے ماہ سیام، ماہ قرآن، ماہ رمضان کا خالی گزار دینا، اس کا احترام نہ کرنا، اور اس میں یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں نیکیاں نہ کمانا۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان بغیر عذر ولا مرض، جس نے رمضان شریف کا ایک دن کا روزہ بغیر مجبوری اور بغیر بیماری کے چھوڑ دیا، لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
وہ جان بوجھ کر چھوڑے گئے رمضان شریف کے ایک روزے کے نقصان کی تلافی کے لیے، اس کی کمپنسیشن کے لیے اگر تا حیات وہ شخص روزے رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو جو جان بوجھ کے رمضان شریف کا ایک فرض روزہ اس نے چھوڑا ہے، اس کا نقصان وہ ساری زندگی میں پورا نہیں کر سکتا۔ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے، تخمینہ لگایا جاتا ہے، اس کا حساب لگایا جاتا ہے کہ یہ کتنے کا نقصان ہے۔ نقصان سے پھر اس چیز کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز قیمتی کیا تھی۔ اب اس نقصان سے روزے کی قیمت کا اندازہ لگائیں اور اس روزے کی قیمت کا علم حاصل کریں، ساری زندگی روزے رکھتے رہنا تاکہ اس روزے کا نقصان پورا ہو جائے۔ نہیں پورا ہو رہا، اتنا تو ماہ رمضان کا روزہ قیمتی ہے نا، تو یہ تھوڑی بہت تکلیف یا محض بھوک پیاس کا خوف تجربہ بھی نہیں ہوا، ایک خوف، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اور یہ اندازہ لگانا اور اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لینا اور اپنے طور پہ طے کر لینا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ کوئی حکیم حاذق ماہر ڈاکٹر وہ مشورہ دے، نہ ہی اپنی طبیعت پہ اپنی ذات پہ اس کا کوئی تجربہ کیا ہو، ایسے بلا وجہ ایک طے کر لینا، محض بہانے بنانا کتنا بڑا نقصان ہے۔ لوگ اس چیز سے عام طور پہ خوف زدہ ہوتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کچھ ہونے والا ہوتا تو وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ مالک، وہ مہربان ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور رحمت فرمانے والا ہے۔ وہ بندوں پہ معاذ اللہ زیادتی نہیں کرنے والا کہ بندے افورڈ نہ کریں، بندے ایسی عبادت نہ کر سکنے کی پوزیشن میں ہوں، وہ افورڈ بھی نہ کر سکتے ہوں اور ایسے اللہ نے فرض کر دیا ہو، نہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ قرآن پہ یقین ہے مسلمان کو، تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ آسانی فرماتا ہے، وہ کریم ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ آسانی فرماتا ہے۔ جب ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں، اپنے قول میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو سچا اللہ، سچا خدا، وہ اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں اعلان فرما رہا ہے کہ وہ آسانی چاہتا ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے نا کہ وہ آسانی فرماتا ہے، پھر اللہ کے اس فرمان پہ یقین رکھیں اور پھر روزہ رکھنا شروع کر دیں۔